ہیں ہاتھ دھونا، تو اس کے ساتھ اس کا ظاہری فائدہ کیا ہے؟ سائنسی فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جراثیم اور جو آپ کے ہاتھ کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کورونا کو دیکھ لیں تو کورونا میں کیا ڈاکٹر نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا ریکمینڈ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاتھ دھوتے رہے آپ بیماری سے بچ جائیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ جو محفوظ رہے ہیں اس کرونا سے وہ لوگ رہے ہیں جو کثرت سے وضو کرتے رہے ہیں۔ تو ہاتھ دھونا، ساتھ آپ یہ پڑھیں پھر اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد انسان کلی کرتا ہے۔ گویا رب نے کیسا نظام بنایا کہ پہلے ہاتھ پاک ہو گئے، پھر منہ پاک ہو گیا، اور ساتھ اللہ معینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت و علی تلاوت القرآن، کہ جب آپ اپنا نیت اور ارادہ رب سے بتاتے ہیں کہ میرے مالک میں ان نیک کاموں کے لیے کلی کر رہا ہوں، یہ عضو دھو رہا ہوں، تو یقین جانیے کہ رب کی رحمت بڑے قریب آ جاتی ہے ایسے لوگوں کی۔ پھر اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیں، تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے کیا ہے کہ جب آپ ناک میں پانی ڈالیں نرم ہڈی تک، اور ناک میں پانی ڈالیں تو یہ چھوٹی چنگلی انگلی کے ساتھ آپ ناک کی صفائی بھی کریں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے، ظاہری طور پہ بھی انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک جو سب سے طبی فائدہ یہ ہے، سائنس کہتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو تازہ ہوا ملتی ہے۔ جب انسان کے پھیپھڑوں کو تازہ ہوا ملتی ہے، اور وہ ایسی ہوا ہونی چاہیے جو 80% جس میں نمی شامل ہو، تو اللہ کریم نے ایک آٹومیٹک سسٹم ہمارے اندر لگایا ہے کہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں 80% نمی پیدا کرتا ہے، جو ہمارے پھیپھڑوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ پھر اس طرح ناک کے بعد پھر آپ نے چہرے کو دھونا ہے، تو یہ فرض کیا ہے کہ ایک مرتبہ پورے چہرے کو دھو لینا۔ اس میں حدود کیا ہے؟ یہ اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اور اس یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اگر پتلی داڑھی ہے کہیں کی تو پھر اس کو بس آپ جو ہے دھو سکتے ہیں، اگر گھنی داڑھی ہے تو اس کا خلال کر لینا یہ سنت ہے، خلال کر لینا سنت ہے۔ باقی آپ زہر کو اگر دھو دیں گے، کسی کی داڑھی گھنی ہے تو وہ اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ساتھ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں، یہ اس دھو رہے ہوں، تو ساتھ آپ کیا دعا پڑھیں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ اے میرے مالک جس دن چہرے روشن ہوں، یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو اس دن ہمارے چہروں کو روشن رکھنا۔ تو آپ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے اب یہ دعا پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ وہ رب ضرور کریم ہے، وہ ضرور آپ کی اس عرض کو سنے گا، اور انشاءاللہ حشر کے دن اللہ آپ کو روشن چہرے والوں میں شامل فرمائے گا۔ پورا چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ نے دائیں بازو پہ آنا ہے، اور دائیں بازو کو مکمل آپ نے دھونا ہے، اور کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اور اس کا ظاہر بھی، اس کے بعد ظاہری فوائد بھی بہت ہیں، اور سائنسی طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 رگیں جو ان کونیوں سے ہو کر انسان کے دل، جگر اور انسان کے دماغ کو ٹچ کرتی ہیں، تو جب انسان پورا ان کے اوپر پانی ڈالتا ہے، پورا دھوتا ہے، تو یہ انسان کے اس جو پورا ایک سسٹم ہے انسان کی باڈی کا، اس کو طرح تازہ اور فرد بخش دیتا ہے۔ تو یہ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ روحانی فائدہ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اس کا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے، انسان کا دماغ۔ اس کے ظاہری فوائد بھی بہت ہیں، اس کے باطنی فوائد بھی بہت ہیں۔ پھر جب بازو دھو لیں گے ساتھ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے میرے مالک جب حشر کے دن تو حساب لے گا، لوگوں سے ان کے اعمال کا بدلہ چکائے گا، تو میں اس وضو کے عمل کو گواہ بنا کے کرتا ہوں، اور دائیں ہاتھ کو دھوتے ہوئے تجھے یاد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں میرے والد میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا، اور میرے حساب کو آسان فرما دینا۔ اور بندہ تھرو آؤٹ اپنی پوری زندگی جب یہ دعا مانگتا ہے، ضرور اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور حشر کے دن اللہ اس کو سرفرازی اور بلندی عطا فرمائے گا۔ پھر بایاں بازو دھو لینا ہے، پھر دعا یہ کرنی ہے کہ میرے مالک مجھے ان بدبخت اور محروم لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن سے تو ناراض ہو چکا ہے۔ میرا نام اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہیں دینا، بلکہ میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دینا۔ پھر اس کے بعد مسح کرنا، اور جب مسح چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور پورے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دینا۔ پہلی تو بات یہ کہ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مس کرنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بالو، تو یہ ایسا عمل، اس سے تو پانی سے آپ پہلے ہی مس ہو چکے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پانی لیں اور سیدھا سر سے اس طرح مسح کر، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر پہ اگر آپ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح کانوں میں انگلی پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔
کانوں کی لو کے پیچھے، یہ بھی سنت ہے، اور پھر آپ گردن کے اوپر جو مسح کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اور پھر جب سر کا مسح کرتے ہیں اس کی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ مالک جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، اور جب گردن کا مسح کرتے ہیں تو دعا کرے اللہم آتک رکبتی من النار، کہ اے میرے مالک میری گردن کو آگ سے آزاد کرنا۔ تو جب بار بار آپ یہ دعا مانگیں گے اور اس طرح ہم وضو کریں گے تو ضرور اللہ کریم جو ہے آپ کو آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر یہ سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے پہلے دائیں پاؤں کو دھونا ہے اچھے طریقے سے، اور پھر بائیں کو دھونا ہے، اور ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ میرے مالک جس دن بدبخت اور معروم لوگ کٹ کٹ کر اس پل صراط سے نیچے گر رہے ہوں اس وقت تو مجھے پل صراط سے گرنے نہ دینا، بلکہ وضو کے ان اعضاء کو دھوتے ہوئے میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس وقت میرے اعضاء کو، میرے ان پاؤں کو پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا۔ بندہ جب یہ عمل کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اب اس میں مکروہات میں کیا ہے کہ بندہ کئی بعض لوگ زور زور سے ایسے منہ پہ چھینٹے مارتے ہیں تو جو ہے بحث پانی کے چھینٹے اڑ کے دوسرے لوگوں میں پڑ رہے تھے، بڑے دور تک جا رہے ہیں، یہ اس کی مکروہات میں آ جاتا ہے۔ پھر کثرت سے زیادہ پانی نہیں کھولنا چاہیے، کچھ لوگ ٹیپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے، تو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ دین ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے، تو درمیانہ سا پانی لے پھر اسی سے وضو کرے اور اچھے طریقے سے مل مل کے دھونا، یہ بھی سنت ہے، اچھے طریقے سے اپنے پاؤں کو، اپنے سارے اعضاء کو دھوئیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں ایک سچا پکا باکردار اور مثالی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے اس چینل کو ضرور دیکھا کریں، وزٹ کریں، شیئر کریں، اور تاکہ یہ دینی معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔